دشمن کے جاسوس وہی بنتے ہیں جو اپنی اصلیت، شخصیت اور قومیت کو بھول جاتے ہیں۔ کردار کی یہ کمزوری ایسی کمزوری ہے جسے دشمن نہایت خوبصورت طریقے سے استعمال کرتا ہے اور اپنے شکار کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ تو بہت ہی اونچی شخصیت ہے اور وہ غلط ملک میں اور غلط گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ایسے انسان کو پستی میں بلندی اور اپنے ایمان کی بے حرمتی میں وقار نظر آتا ہے۔ غداروں میں یہی کمزوری پیدا کی جاتی ہے، وہ اپنے ملک کے دشمن کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن جاتے ہیں، لیکن انہیں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے بھی اور دشمن کے ملک کے بھی بادشاہ ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں، کسی انتہائی گھٹیا اور بے وقار انسان کے سامنے جھک جائیں اور اسے فرشی سلام کریں تو وہ عجز و انکسار کے بجائے گردن کو اکڑ کر رونق کا رنگ پیدا کر لے گا اور آپ کو چھوٹا سا آدمی سمجھے گا۔ عثمان کی شخصیت میں تو پہلے ہی خامیاں موجود تھی۔ وہ امیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا باپ انگریزوں کا پرورده جاگیردار تھا اور عثمان ڈسکو سوسائٹی میں پلا اور بڑا تھا۔ میجر ہوتے ہوئے وہ ڈسکو سوسائٹی کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی محفلوں میں جاتا تھا اور اس کے ذاتی اخراجات اتنے زیادہ تھے جو میجر تو دور کی بات ہے، بریگیڈیئر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے انسان تو پھونک اور ہوا کو فوراً قبول کرتے اور اپنی شخصیت غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عثمان کے ذہن پر دو ہی چیزیں غالب تھیں، خوبصورت لڑکی اور روپیہ پیسہ۔ روپیہ پیسہ بھی اتنا جو ختم نہ ہونے پائے اور جس ذریعے سے بھی ملے حلال ہے۔ عورت بازی کے ساتھ روپے پیسے کا جو تعلق ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ عورت کوئی عام قسم کی ہو تو اور بات ہے، عورت لوسی اور فوزی جیسی تربیت یافتہ ہو تو پیسے کے ساتھ دین و ایمان بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ کھانے کے بعد راما راؤ اور فوزی کمرے سے نکل گئے۔ لوسی عثمان کو اپنے کمرے میں لے گئی اور کافی وہیں منگوا لی۔ فوزی لاہور جا رہی ہے۔ لوسی نے عثمان سے کہا، میں نے اسے سمجھا دیا ہے تمہاری زندگی میں میرا جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ فوزی ایسے طریقے سے پر کر دے گی کہ تم مجھے بھول جاؤ گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بھول جاؤں؟ عثمان نے پوچھا۔ ہاں عثمان، لوسی نے کہا، میں یہی چاہتی ہوں اور اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ میرے اغوا نے صورتحال بدل ڈالی ہے، میں شاید انڈیا چلی جاؤں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی میں کوئی خلا پیدا ہو۔ میں تمہیں اپنے سے زیادہ خوبصورت لڑکی دے کر جا رہی ہوں، تمہارا خوب ساتھ نبھائے گی۔ میں شاید تمہیں دل سے اتار نہ سکوں، عثمان نے کہا، لیکن اب ایک پہلو میرے سامنے آ گیا ہے۔ تم نے اپنی اصل حقیقت بتا کر میرا کام کچھ آسان کر دیا ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو محبت کی ہے وہ اسی کام کے لیے تھی جو تم نے اب مجھے بتایا ہے، اور اب تم اپنی جگہ ایک اور لڑکی کو مجھے دے کر جا رہی ہو۔ لیکن لوسی، تمہاری کمی تم ہی پوری کر سکتی ہو۔ پھر بھی میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے میری پسند کی لڑکی مجھے دے دی ہے۔ عثمان، لوسی نے کہا، لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ ہم نے مرسیڈیز اور پیجارو کی جو بات چھیڑی تھی وہ بلا مقصد نہیں۔ ہم تمہیں مرسیڈیز دیں گے، اس کے علاوہ تمہیں ہماری وجہ سے جو سوشل سٹیٹس حاصل ہوگا وہ تم تصور میں نہیں لا سکتے۔ میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گی۔ لاہور تمہیں وہی لوگ ملیں گے جنہیں میں اپنے رشتہ دار بتایا کرتی تھی۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ایم اے خان دراصل مہندر آہوجا ہے اور وہ میرا باپ نہیں۔ باقی ہدایات تمہیں وہاں سے مل جائیں گی۔ میں فوزی کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں، پھر تم چلے جانا، اور خیال یہ رکھنا کہ پہلے کی طرح وینا کو ناراض نہ کرنا، اس کے ساتھ اس قدر پیار اور محبت کرنا کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے۔ کافی پیتے پیتے عثمان نے سرور اور خمار سا محسوس کرنا شروع کر دیا، جیسے وہ یورپ کی اعلیٰ درجے کی شراب پی رہا ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی کافی میں ایک خاص قسم کا نشہ شامل کر دیا گیا تھا جس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا، البتہ اس کا اثر ایسا تھا جو انسان کو جہنم سے جنت میں پہنچا دیتا تھا۔ لوسی اٹھی اور عثمان کو اس نے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس طرح اپنے سینے سے لگایا جیسے ماں اپنے بچے کو لگاتی ہے۔ یہ ان کی الوداعی ملاقات تھی جو اتنی جذباتی تھی کہ دونوں کی پسلیاں چٹکنے لگی اور دونوں کی سانسیں ایک ہو گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں جسم ایک ہو گئے ہوں اور دونوں دل ایک دوسرے سے مل کر دھڑک رہے ہوں۔ اگر لوسی عثمان سے الگ نہ ہوتی تو عثمان اس جذباتی ملاپ میں رات یہیں گزار دیتا۔ میں فوزی کو بھیجتی ہوں، لوسی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ فوزی یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے وہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ عثمان نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ فوزی نئی نویلی دلہن کی طرح آہستہ آہستہ عثمان کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر دلہنوں والی شرمیلی سی مسکراہٹ تھی اور اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ چلنا تو چاہتی ہے لیکن رکنا بھی چاہتی ہے۔ 2-3 لمحوں بعد فوزی عثمان کے بازوؤں میں تھی۔ عثمان جب اس کمرے سے نکلا تو اس پر کچھ اور ہی نشہ طاری تھا۔ فوزی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں شرمیلا پن نمایاں تھا، لیکن عثمان جیسی شخصیتیں یہ سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں کہ یہ مسکراہٹ شرمیلی نہیں بلکہ فاتحانہ ہے۔ عثمان جب ہوٹل میں اپنے کمرے میں داخل ہوا
اور اس نے وینا کو دیکھا تو اس وقت بھی اس کے نتھروں میں فوزی کے جسم اور سانسوں کی بو رچی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک فوزی کے جسم کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اس کیفیت میں وینا اسے اچھی نہ لگی، لیکن اسے یاد آ گیا کہ وینا کے ساتھ تو بنا کر رکھنی ہے۔ لو وینا، عثمان نے کہا، کام ہو گیا۔ 8-10 دنوں تک لوسی اور اس کے سارے گروہ کو تم جیل میں دیکھو گی۔ میں تمہیں جیل میں لے جا کر لوسی کو سزائے قید بھگتتا دکھاؤں گا اور گروہ کے ہر آدمی کو تم وہاں دیکھو گی۔ اللہ! وینا نے خوش ہو کر اور دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، آپ کتنے اچھے ہیں، میں اس خوبصورت چڑیل کو جیل میں دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ بچے سو گئے تھے۔ وینا عثمان کے گلے لگ گئی اور عثمان اسے اپنے بازوں میں بھینچتے ہوئے فوزی کے تصور میں گم ہو گیا۔ امبالہ کے فوجی ہسپتال میں صغیر کے فرار کی تفتیش شروع ہو چکی تھی اور یہ تفتیش ہسپتال کے مین گیٹ سے شروع ہوئی۔ فرار کی رات جو آدمی مین گیٹ پر ڈیوٹی دے رہے تھے انہوں نے بتایا کہ رات 12:30-1 بجے کے درمیان ایک آدمی اوور کوٹ پہنے ہوئے باہر نکلا۔ اس نے چوکیدار سے کہا تھا کہ میرے ڈرائیور کو بلاؤ۔ چوکیدار کے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ ایک سوزوکی کار آئی جس میں ڈرائیور کے علاوہ 2 آدمی ایک آگے اور ایک پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ہسپتال سے نکلنے والا آدمی اس کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور کار چلی گئی۔ نمبر تو نہیں دیکھا صاحب، چوکیدار نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا، مجھے کچھ یوں شک ہوتا ہے کہ کار کا نمبر تھا ہی نہیں۔ چوکیدار پھر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، ہاں صاحب، کار کے نہ آگے نمبر تھا نہ پیچھے۔ کیا تم ہسپتال سے نکلنے والے آدمی کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ چوکیدار سوچ میں پڑ گیا اور اس نے آہستہ آہستہ سوچ کر صغیر کا حلیہ بیان کیا، لیکن وہ صغیر کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے بیان نہ کر سکا۔ چوکیدار کے بیان سے تفتیش کرنے والے افسروں نے یہ رائے اخذ کی کہ اوور کوٹ پہنے ہوئے یہ شخص اگر صغیر ہی تھا تو اسے مسلمانوں نے باقاعدہ پلان کے تحت فرار کروایا ہے اور اس میں ہسپتال کے سٹاف کے 1-2 آدمی ضرور شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر عبدالرشید پر بجا طور پر شک کیا جا سکتا تھا، وہ مسلمان تھا، اور اس کے ساتھ ہی بریگیڈیئر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے پختہ شک ہے کہ صغیر کو انجیکشن نہیں دیے گئے تھے۔ انجیکشن دینے کی ذمہ داری ڈاکٹر عبدالرشید کی تھی۔ کیا گزشتہ رات ڈاکٹر عبدالرشید یہاں آئے تھے؟ انٹیلیجنس کے ایک میجر نے ان آدمیوں سے پوچھا جو گیٹ پر ڈیوٹی پر تھے۔ جی ہاں، چوکیدار نے جواب دیا۔ وہ تقریباً 12 بجے آئے تھے اور پھر 1 بجے کے بعد یہاں سے نکلے تھے۔ کیا یہ ڈاکٹر اس وقت یہاں سے گیا تھا جب اوور کوٹ والا آدمی گاڑی میں بیٹھ کر گیا تھا؟ تفتیشی افسر نے پوچھا۔ جی ہاں، چوکیدار نے جواب دیا۔ تفتیشی افسروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہسپتال کے کمانڈنٹ بریگیڈیئر کے دفتر میں چلے گئے۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرشید گزشتہ رات ڈیوٹی پر تھا؟ تفتیش کرنے والے میجر نے بریگیڈیئر سے پوچھا۔ بریگیڈیئر نے اس افسر کو بلایا جو اس سوال کا صحیح جواب دے سکتا تھا۔ اس افسر نے بتایا کہ گزشتہ رات ڈاکٹر عبدالرشید ڈیوٹی پر نہیں تھا اور ان دنوں اس کی نائٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہی نہیں۔ سر، انٹیلیجنس کے میجر نے بریگیڈیئر سے کہا، ہمیں تفتیش کے لیے الگ کمرہ چاہیے، پھر جب ضرورت ہوئی تو ہم جس کو بھی شامل تفتیش کریں گے اسے اپنے ہاں لے جائیں گے۔ بریگیڈیئر کے حکم سے انہیں ایک الگ کمرہ دے دیا گیا اور ڈاکٹر عبدالرشید کو اس کمرے میں بلایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میجر نے ڈاکٹر رشید سے پوچھا، کیا آپ گزشتہ رات ڈیوٹی پر تھے؟ نہیں، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا۔ پھر آپ ہاسپٹل میں کیوں آئے تھے؟ ایک مریض کو دیکھنے، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا۔ کل اس کا آپریشن ہوا تھا، چونکہ میں بھی اس آپریشن میں شامل تھا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ رات کو مریض کو دیکھاؤں۔ کیا ہر اس مریض کو آپ رات کو دیکھنے آتے ہیں جس کا اس دن آپریشن ہوا ہو؟ ہر مریض کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنا ضروری ہوتا ہے، مثلا اس مریض کے پتے میں پتھریاں تھیں اس لیے یہ پتا نکالنا ضروری تھا۔ پتا نکال دیا جائے تو پہلے 1-2 دن کے دوران کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ مریض کون سے وارڈ میں ہے؟ میجر نے پوچھا۔ اس کا نام کیا ہے اور بیڈ کا نمبر کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالرشید نے اس مریض کا نام، بیڈ نمبر اور وارڈ بتا دیا۔ پھر میجر نے اپنے ساتھی تفتیشی افسر کو اس وارڈ میں بھیجا۔ یہ افسر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ رات 12 بجے کے لگ بھگ ڈاکٹر عبدالرشید اسے دیکھنے آیا تھا اور اس مریض نے تصدیق کی کہ اس کا پتا کل نکالا گیا تھا۔ کیا آپ نے 12 سے 1 بجے تک اسی مریض کے ساتھ وقت گزارا؟ جی نہیں، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ میں نائٹ ڈیوٹی والے ڈاکٹر کے پاس بیٹھ گیا تھا اور باتیں کرتے 1 بج گیا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر چونکہ نائٹ ڈیوٹی پر تھا اس لیے ڈاکٹر عبدالرشید کے جواب کی تصدیق نہ ہو سکی۔ کیا آپ رات کو صغیر کے کمرے میں گئے تھے؟ نہیں، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا۔ اسے رات کو دیکھنا قطعاً ضروری نہیں تھا اس لیے ادھر نہ گیا۔ انٹیلیجنس کا ایک کیپٹن ان 2 افسروں سے الگ تھلگ ہسپتال کے ملازموں سے پوچھ گچھ کرتا پھر رہا تھا۔ اس کے سامنے سوال یہ تھا کہ رات 12 بجے سے کچھ دیر پہلے یا بعد صغیر کے کمرے میں ہسپتال کا یا باہر کا کوئی آدمی صغیر کے کمرے میں گیا تھا
یا اس کمرے کے باہر ویسے ہی کھڑا کوئی آدمی دیکھا گیا تھا۔ ایک نرسنگ سپاہی نے بتایا کہ اس نے رات 12 بجے کے لگ بھگ ڈاکٹر عبدالرشید کو صغیر کے کمرے میں جاتے اور پھر آتے دیکھا تھا۔ ایک اور ملازم نے بتایا کہ اس نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر عبدالرشید کمرے سے نکل گیا کہ 1-2 منٹ بعد اوور کوٹ پہنے ہوئے ایک آدمی کمرے سے نکلا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ کیپٹن نے یہ اطلاع تفتیش کے انچارج میجر کو دی۔ اس وقت ڈاکٹر عبدالرشید سے ہی پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ اب بتائیں ڈاکٹر صاحب، میجر نے ڈاکٹر عبدالرشید سے پوچھا۔ اب اپنی پوزیشن واضح کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ صغیر کے کمرے میں نہیں گئے تھے اور ہاسپٹل کے 2 آدمی بتا رہے ہیں کہ آپ اس کمرے میں گئے تھے۔ دیکھیے میجر صاحب، ڈاکٹر رشید نے کہا، میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر وارڈوں میں ہی گھومتے پھرتے اور مریضوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کس مریض کے پاس گئے تھے، اور تفتیش کرنے والے دونوں میجر اکٹھے ہی ہنس پڑے اور ڈاکٹر رشید چپ ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، ایک میجر نے بڑے آرام سے کہا، سچ بول دیں، آپ یقیناً بڑے اچھے اور معزز خاندان کے فرد ہیں، تبھی تو آپ ڈاکٹر بنے ہیں۔ اگر آپ نے سچ نہ بولا تو آپ وہ کچھ برداشت نہیں کر سکیں گے جو ہمارے تفتیشی سینٹر میں ہوگا۔ یہ مریض ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی قانونی یا محکمانہ کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب، دوسرے میجر نے کہا، ان 3 آدمیوں کے نام اور ایڈریس بھی ہمیں بتا دیں جو اس مریض کو سوزوکی کار میں لے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اس شہادت کو جو آپ کے خلاف ملی ہے آپ غلط ثابت نہیں کر سکیں گے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، ہم آپ کا اس سے زیادہ احترام کرتے ہیں جو عام طور پر ڈاکٹروں کا کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرشید کو پہلے تو یوں لگا جیسے وہ کمرہ جس میں تفتیش ہو رہی تھی چکر میں گھوم رہا ہو۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے خلاف شہادت واقعی مضبوط ہے جسے وہ جھٹلا نہیں سکے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اقبال جرم کی صورت میں اسے بخشا نہیں جائے گا۔ جیل جانے کے علاوہ اس کا ڈاکٹری کا لائسنس ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس کی تو ساری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ بڑی تیزی سے سوچنے لگا۔ اسے ان ساتھیوں کا خیال آیا جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور صغیر کو کامیابی سے فرار کرایا تھا۔ اسے دوسرا خیال یہ آیا کہ انہوں نے کسی عورت کو اغوا نہیں کیا بلکہ ایک مسلمان ملک کی سلامتی کی خاطر ایک آدمی کو اپنے ہی ملک کا دشمن بنتے بنتے بچا لیا تھا۔ کمرہ جو ایک چکر میں گھوم رہا تھا اچانک رک گیا اور ڈاکٹر عبدالرشید کے دل پر جو بوجھ آ پڑا تھا وہ یکلخت اتر گیا۔ اسے نمایاں طور پر محسوس ہوا جیسے اللہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ اس کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ مت ڈرو رشید، اس کی ذات سے جیسے اپنی ہی آواز اٹھی ہو۔ اسلام کی شمع اہل اسلام کے لہو سے جلتی ہے، قرآن کی سرزمین شہیدوں کے لہو سے لالہ زار بنتی ہے۔ قربان ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، ایک میجر کی آواز سنائی دی، اتنی گہری سوچ میں نہ پڑیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں۔ کیا یہ مریض آپ کا قیدی تھا؟ ڈاکٹر عبدالرشید نے پوچھا۔ فضول باتیں نہ کریں ڈاکٹر صاحب، میجر نے کہا، وہ ہمارا قیدی تھا یا نہیں؟ بہرحال وہ ہمارا آدمی تھا اور آپ نے اسے غائب کر کے ہمیں کوئی ذاتی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے جس کے آپ باشندے ہیں، اور آپ کے اس جرم کو غداری کہا جاتا ہے، اور آپ نے اپنے ملک کے ایک دشمن ملک کی مدد کی ہے۔ دوسرے میجر نے کہا، میں آپ کو آخری مرتبہ کہتا ہوں کہ سچ بول دیں اور ہم سے عزت کروائیں۔ میجر صاحب، ڈاکٹر رشید نے کہا، میں آپ کو کوئی بیان نہیں دوں گا، مجھے اپنے سب سے بڑے آفیسر کے پاس لے چلیں، میں انہیں بیان دوں گا۔ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ صغیر کو آپ نے فرار کروایا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا، میں پورا بیان آپ کے کسی بریگیڈیئر یا جنرل کو دوں گا۔ اس کی کوئی وجہ؟ آپ دونوں بہت چھوٹے آفیسر ہیں، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا، اور میری کارروائی جسے آپ جرم اور غداری کہتے ہیں بہت بڑی ہے۔ آپ کو دیا ہوا میرا بیان کسی سٹیج پر موڑا توڑا جا سکتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کسی ذمہ دار آفیسر کو بیان دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر ہم کہیں کہ بیان صرف ہمیں دیں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک میجر نے پوچھا۔ میں بیان نہیں دوں گا، ڈاکٹر رشید نے جواب دیا، اور پھر آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ ایک میجر اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ دوسرا میجر ڈاکٹر عبدالرشید سے تفتیش کرتا رہا۔ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، اس میجر نے کہا، ایک مسلمان نرس دن کی ڈیوٹی پر ہوتی ہے اور وہ صغیر کو اٹینڈ کیا کرتی تھی، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو میجر، ڈاکٹر رشید نے بڑک کر کہا، اگر تم نے اس لڑکی کا نام بھی لیا تو میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ تمہاری پاور صرف اتنی ہے کہ تم انٹیلیجنس کے میجر ہو، ہندو ہو، اور یہ تمہارا ملک ہے۔ کیا یہ آپ کا ملک نہیں؟ میجر نے غصے میں آنے کی بجائے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، ڈاکٹر رشید نے کہا، صرف یہ کہتا ہوں کہ اس نرس کو صرف اس لیے پریشان نہ کرنا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ صغیر کو اٹینڈ کرتی تھی۔ انڈیا میں کوئی مسلمان لڑکی اتنی بڑی کارروائی میں شامل ہونے کی جرات نہیں کر سکتی۔
یہ تو ایک معزز گھرانے کی شریف لڑکی ہے. اگر میں تفتیش نہ کر رہا ہوتا تو میں دیکھتا کہ آپ میرے دانت توڑنے کی بات کس طرح کرتے ہیں. میجر نے کہا. میں آپ کا چیلنج قبول کر کے آپ کو کہتا کہ آؤ اور میرے دانت توڑ کر دکھاؤ, پھر دیکھتے کہ دانت کس کے ٹوٹتے ہیں. آپ اچھے خاصے خطرناک آدمی نظر آتے ہیں. آپ پر پاکستان کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جا سکتا ہے. لگا دیں, ڈاکٹر رشید نے طنزیہ سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا. جھوٹ تو تمہاری قوم کا قابل فخر وصف ہے. میجر ہنس پڑا. اتنے میں دوسرا میجر آ گیا. ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے چلو. اس میجر نے کہا. جنرل صاحب نے کہا ہے کہ انہیں میرے پاس لے آؤ. کچھ دیر بعد ڈاکٹر عبدالرشید انڈین انٹیلیجنس کے جنرل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. کیا وجہ ہے کہ آپ صرف مجھے بیان دینا چاہتے ہیں؟ جنرل نے پوچھا. میں صرف بیان نہیں دینا چاہتا جنرل صاحب, ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا. میں اقبالی بیان دینا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے دونوں میجروں کو بتا دیا تھا کہ میں نے انہیں بیان دیا تو اسے موڑا توڑا بھی جا سکتا ہے. چلیے میں آپ کا بیان سن لیتا ہوں, جنرل نے کہا. اس کے بعد آپ کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا. جنرل صاحب, ڈاکٹر عبدالرشید نے اپنا بیان ان الفاظ میں شروع کیا. میں ڈاکٹر ہوں. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کا کام ہے مریض اور زخمی کا علاج معالجہ. مریض یا زخمی دشمن ملک کا ہو تو بھی ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ اس کا علاج اپنا دوست اور ایک انسان سمجھ کر کرے. یہ زخمی آیا تو اس کے علاج کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی. اسے گلوکوز اور تازہ خون دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے انجیکشن دیے گئے کہ یہ ایک انجیکشن روزانہ گلوکوز کی نالی میں زخمی کو دینا ہے. میں نے انجیکشن دیکھے تو میں پریشان ہو گیا. میں بھی تو آخر ڈاکٹر ہوں. اس زخمی کو ایسے انجیکشنوں کی ضرورت نہیں تھی. اسے ایسے انجیکشنوں کی ضرورت تھی کہ اس کے زخم میں پس نہ پڑے اور زخم خراب نہ ہونے پائے, یا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے طاقت کے انجیکشنوں کی ضرورت تھی. لیکن جو انجیکشن اسے دیے جانے لگے وہ تو کچھ اور ہی اثر رکھتے تھے. میں نے اپنے انچارج میجر ڈاکٹر کے ساتھ بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ زخمی انٹیلیجنس کا ہے اور اسے انجیکشن ضرور دینے ہیں. میں نے حکم کی تعمیل شروع کر دی, لیکن میرا ضمیر میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. میں نے ایک روز اس زخمی سے پوچھا کہ اسے نیند نہیں آتی یا وہ ذہنی طور پر کسی قسم کی بے چینی محسوس کرتا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہے. اس نے بتایا کہ وہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتا سوائے اس کے وہ زخم میں درد محسوس کرتا ہے. میں نے اسے بتایا کہ وہ یہ انجیکشن نہ لے تو بہتر ہے. اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹروں کو کیسے مشورہ دے سکتا ہے کہ اسے فلاں دوائی نہ دی جائے اور فلاں دوائی دی جائے. چونکہ میں ہی اسے اٹینڈ کر رہا تھا اس لیے کچھ بے تکلفی پیدا ہو گئی. اس نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستانی ہے. مجھے اس نے شاید اس لیے اعتماد میں لیا تھا کہ میں مسلمان ہوں. قدرتی طور پر میں نے اسے پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کہاں اور کیسے زخمی ہوا ہے. تب اس نے بتایا کہ وہ انٹیلیجنس کا ایجنٹ ہے اور پاکستان میں جاسوسی کرتا ہے. جنرل صاحب, میں مسلمان ہوں. یہ ایسا رشتہ ہے جو مجھے پاکستان سے لا تعلق نہیں ہونے دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر عبدالرشید, جنرل نے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا, کہ آپ کی وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے. کیا آپ اسے جرم نہیں سمجھتے؟ اگر بات بحث و مباحثے کی ہے تو میں آپ کو تسلی بخش جواب دوں گا جنرل صاحب, ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا. پاکستان کے ساتھ میری وفاداری اس حد تک ہے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے اور یہ میرے باپ اور دادا کی جدوجہد کا حاصل ہے. میں ذاتی طور پر پاکستان کو اتنا ہی مقدس سمجھتا ہوں جتنا سرزمین عرب کو, اور انڈیا کے ساتھ میری وفاداری اس لیے ہے کہ یہ میرا ملک ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں اور جو میرے خاندان کو پال پوس رہا ہے. لیکن آپ نے اپنے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے. جنرل نے کہا. میں نے ابھی آپ کا پورا بیان نہیں سنا اس لیے میری جرا بے موقع ہے. میں نے یہ بات یہ فرض کر کے کہی ہے کہ آپ اقبال جرم کرنا چاہتے ہیں. یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ہمارے ملک کا دشمن ہے. جنرل صاحب, ڈاکٹر رشید نے کہا, جہاں تک بھولنے اور نہ بھولنے کا تعلق ہے مجھے اور بھی بہت کچھ یاد ہے جو میں نہ صرف یہ کہ مرتے دم تک نہیں بھول سکوں گا بلکہ یہ یادیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں منتقل کر کے مروں گا. میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. آپ اس وقت نوجوانی کی عمر میں ہوں گے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور ان کی بیٹیوں کو اغوا اور بے آبرو کیا تھا. ان کے گھر لوٹے تھے, ان کے گھروں کو نظر آتش بھی کیا تھا, اور جو مسلمان کسی طرح باغ نکلنے میں کامیاب ہوئے وہ یہاں سے پاکستان کی سرحد تک پاپیادہ بھوکے پیاسے اور دہشت زدہ کس طرح پہنچے ہوں گے. مجھے یہ دردناک داستان میرے والد صاحب نے سنائی تھی اور میں یہ اپنے بچوں کو سناؤں گا. آپ اس وقت یقیناً نوجوان تھے. آپ نے بھی 2-4 مسلمانوں کو قتل کیا ہوگا. سنو ڈاکٹر, جنرل نے جرنیلوں کی طرح کہا, یہ باتیں کہہ کے تم اپنے جرم کی تصدیق کر رہے ہو؟ یس سر, ڈاکٹر عبدالرشید نے جرأت مندی سے کہا. اگر اپنی قوم کے شہیدوں کو اور ان مظلوموں کو یاد رکھنا اور ان کی باتیں کرنا جرم ہے تو میں اس جرم میں مجرم ہوں. مجھے سزا دیں. اور جنرل صاحب, میں کیسے آنکھیں بند کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں کا قتل عام اب بھی جاری ہے
ان کے گھر اب بھی لٹ رہے ہیں، اور میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مسلمان لڑکیوں کے باپوں اور بھائیوں کو مجبور کر کے ان کی شادیاں ہندوؤں کے ساتھ کرائی جا رہی ہیں۔ انہیں ترقی اور روپے پیسے کے لالچ دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان کے ساتھ اپنے دل سے مجبور ہو کر شادی کر لے تو ہندو اس پوری مسلمان آبادی پر قاتلانہ حملے شروع کر دیتے ہیں، بلکہ باقاعدہ حملہ کر دیتے ہیں۔ پلیز ڈاکٹر، جنرل نے اکتائے ہوئے سے لہجے میں کہا، اس وقت تم اس زخمی کے فرار کی بات کرو۔ میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ تم پس پردہ پاکستانی ہو اور تم جیسے انڈین مسلمان پاکستان کے جاسوس بنتے ہیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے اندر انڈیا کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے۔ تم اس ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہو اور ہو چکے ہو۔ پہلے اپنا بیان پورا کر لو۔